محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیید و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے حصول برکت کے لیے آج کے اس مقدس دن کی مناسبت سے الوداعی کلام کے درشات پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا اور توجہ کا طالب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بن کے آیا، بن کے آیا تھا جو خوشیوں کا سامان چلا، بن کے آیا تھا جو سب خوشیوں کا سامان چلا، بن کے آیا، بن کے آیا تھا جو سب خوشیوں کا سامان چلا، بن کے آیا تھا جو سب خوشیوں کا سر چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کے رمضان چلا، اس لیے غم سے ہے نم، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کے رمضان چلا، بن کے آیا تھا جو سب خوشیوں، اور رب نے نازل کیا قرآن مقدس جس میں، رب نے نازل کیا قرآن، رب نے نازل کیا قرآن مقدس جس میں، رب نے نازل کیا قرآن مقدس جس میں سب مہینوں کا بنایا جسے سلطان چلا، سب مہینوں کا بنایا جسے سلطان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کے رمضان چلا،
اور ہائے رمضان تیری جانے سے دل ٹوٹتا ہے، ہائے رمضان، ہائے رمضان تیرے، ہائے رمضان تیرے جانے سے دل ٹوٹتا ہے، ہائے رمضان تیرے جانے سے دل ٹوٹتا ہے، کتنی جلدی تو میرے دل کے اے ارمان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کہ رمضان چلا، اور تیری خوشبو سے معطر تھی سبھی کی دھڑکن، تیری خوشبو سے معطر، تیری خوشبو سے معطر تھی سبھی کی دھڑکن، تیری خوشبو سے معطر تھی سبھی کی دھڑکن، کر کے اب دل کے گلستان کو تو ویران چلا، کل کر کے اب دل کے گلستان کو تو ویران چلا، بن کے آیا تھا جو سب خوشیوں کا سامان چلا، اور تیری آمد سے جو بکھری تھی لبوں پر سب کے، تیری آمد، تیری آمد سے جو بکھری تھی لبوں پر سب کے، تیری آمد سے جو بکھری تھی لبوں پر سب کے، ساتھ ہی اپنے لیے وہ سبھی مسکان چلا، ساتھ ہی اپنے لیے وہ سبھی مسکان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کہ رمضان چلا، اور آخری شعر سماعت حضرات، جس کی سحری کا مزار تھا افطار کا، اور جس کی سحری، جس کی سحری کا مزار تھا افطار کا، جس کے سحری کا مزار تھا افطار کا، مومنی جس پہ ہے سوجان سے قربان چلا، مومنی جس پہ ہے سوجان
نس قربان چلا بن کے آیا تھا جو سب خوشیوں کا سامان چلا، اس لیے غم سے ہے نم آنکھ کے رمضان چلا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، کرم ہے مالک کا کہ اسی کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے، جمع ہوئے۔ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس مقدس دن کے طفیل اور آج کے اس مقدس دن کی اس مقدس ساعت کے طفیل ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو بخشنے کے الگ الگ سامان اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرماتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ رمضان المقدس کا یہ مقدس مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور ہم گنہگاروں کو جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ تک آئیں، میرا قرب حاصل کریں، اور میں انہیں انعامات سے نوازوں اور جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا کروں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بندہ مومن جب ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قدم کے ذریعے اس کا قرب اس کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی بندہ مومن ادھر چاہتا ہے کہ میں رب کا قرب حاصل کروں، رب کی رضا حاصل کروں، ادھر اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کہ میرے بندے تو میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے، تو میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں تیری خاطر تیرے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرے تو لے میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گناہ کو معاف کروں، ادھر تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکتیں ہوں، ادھر تیری دعائیں ہوتی ہے ادھر میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت اور نجات کے لیے کبھی قرآن، کبھی رمضان، اور کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر جیسی عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو ہم پر اور آپ پر سایہ فگن ہے، ان قریب ہی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں جسے ہم اور آپ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ الوداع جمعہ کو ہم بڑی ہی تذکر و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے عبادتوں کو رسم و رواج کا نام دے رکھا ہے۔ شب قدر ہے تو ہم نئے کپڑے پہنیں گے، شب برات ہے تو ہم اچھے خوشبو لگا کے آئیں گے، شب معراج ہے تو ہم اس کی اچھی پابندی کریں گے، الوداع جمعہ ہے تو اس کا بڑا ہم احتیاط سے کام لیں گے۔ تو عبادتوں کو بھی ہم نے ایک رسم و رواج کا نام دے کر کے اسی انداز، اسی زاویے سے ہم رسم و رواج کے طریقے سے عبادتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ سچ ہے کہ آج الوداع جمعہ ہے، لیکن اگر آپ دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچیں تو قوم مسلم کا، مومنوں کا، ایمان والوں کا ہر لمحہ، ہر ساعت وہ الوداع ہے۔ آپ کا اگر پہلا روزہ گزر گیا تو اب دوسرا روزہ آپ کو آنے والا نہیں، وہ پہلا روزہ آپ کو ملنے والا نہیں، وہ الوداع ہے، وہ گزر گیا۔ 11واں روزہ اگر آپ کا گزر گیا تو 11ویں روزے کا الوداع ہے، وہ گزر گیا، اب آنے والا نہیں ہے۔ اب پھر 1 سال آپ کو انتظار کرنا ہے، اور پھر اللہ نے چاہا، اللہ نے آپ کو حیات بخشی، زندگی رہی تو آپ 11واں روزہ پا سکتے ہیں، ورنہ اس 11ویں روزے کا الوداع ہے۔ 15واں روزہ اگر آپ کا گزر گیا تو اس 15ویں روزے کا الوداع ہے۔ جو جمعہ آپ کا گزر جائے وہ اس جمعے کی الوداع ہے، اس لیے کہ وہ جمعہ آپ کا پھر سے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق بخشی، اللہ نے چاہا، زندگی عطا کی، آپ زندہ رہے تو اس قابل رہے تو وہ رمضان کا وہ جمعہ آپ کو مل سکتا ہے، ورنہ پھر آپ کا الوداع ہی الوداع ہے۔ تو الوداع جمعہ کو ہم ایک رسم و رواج کے طور پر بھی ادا کرتے ہیں، شب قدر کو، شب برات کو، شب معراج کو۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر ٹھہر کر، اگر میری بات آپ کی سینے میں اتر جائے تو اپنے سینے میں جگہ دینا کہ صرف شب معراج، شب برات، شب قدر، الوداع جمعہ، یہ چیزیں ہی اللہ کی نہیں ہیں، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اللہ کا ہے۔ بلکہ سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم کہتے ہیں نا کہ شب قدر کو 29ویں، 27ویں، 25ویں، 23ویں، 21ویں شب میں تلاش کرو، بے شک تلاش کرنے کا حکم ہے، یہ اقوال ہیں، لیکن سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا کہ اے اماموں کے امام، اے غوث العالم دستگیر، پیروں کی پیر، آپ بتائیں کہ شب قدر کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس رات، جس دن تم دل کی گہرائی سے، صدق کے دل سے، اخلاص کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے رب کا ذکر کر لو، رب کی بندگی کر لو، وہی رات تمہارے شب قدر ہے۔ یہ میرے غوث کا فرمان ہے، وہی رات تمہارے لیے شب قدر ہے۔ ورنہ اگر دل میں کفر رہا، اگر دل کافر رہا، اگر دل دنیاوی آلات سے لبریز رہے، اگر دل گناہوں سے ڈوبا رہا، اور شب قدر آئی بھی تو کیا آئی، شب قدر آئی بھی تو کیا آئی، اگر دل پاک نہ رہا۔ دل پاک کر کے، دل کو صاف کر کے، دل میں خدا کی یاد کو بٹھا کر کے، دل میں اللہ کے خوف کو جگہ دے کر کے، جمع کر کے، اگر تم نے خشیت الہی سے اپنے دل کو لبریز کر کے، اگر تم نے صرف اور صرف حصول رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے بندگی کر لی، رات کو جاگ لیا، تو سمجھو کہ وہی رات تمہاری شب قدر ہے۔ ورنہ آج ہم اور آپ جمعۃ الوداع کے حوالے سے بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن آئے جمعہ کے حوالے سے، میں جمعۃ الوداع کی بات نہیں کر رہا ہوں، جمعہ کے تعلق سے آج ہم جمعہ کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ رہتا ہے، جمعہ کے حوالے سے ہمارا کیا طرز زندگی اور کیا طرز عمل رہتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں۔ آج جمعۃ الوداع کو، شب قدر کو، شب برات کو، شب معراج کو ہم اہمیت دیتے ہیں، بے شک دینا چاہیے۔ یہ راتیں ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ بے شک یہ راتیں قدر والی راتیں ہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دن بھی ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی عبادتیں ہم کریں تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جمعہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اور جمعہ کے، رمضان کے جمعہ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور جمعہ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھنٹہ 6 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ غیر رمضان جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں اللہ تعالی 6 لاکھ گنہگاروں کو، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ 6 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اب جمعرات کا دن گزر کے جیسی مغرب
کا وقت ہوا، ساعتیں شروع ہو گئی جمعہ کی، 1 گھنٹے میں 6 لاکھ، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں، آپ 6 لاکھ کو جو ہے 24 سے آپ تقسیم دیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ 144 لاکھ ہوتے ہیں لگ بھگ، یعنی جمعہ کے دن 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 144 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ میں رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رمضان کی بات غیر رمضان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، میں غیر رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 144 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ جو خدا غیر رمضان جمعہ میں 144 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، کہ وہ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا؟ کہ وہ ہم کو معاف نہیں فرمائے گا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک رسم و رواج دے رکھا ہے؟ بس شب قدر آئے تو نماز پڑھ لو، شب معراج آئے تو نماز پڑھ لو، شب برات آئے تو نماز پڑھ لو، الوداع جمعہ ہے تو اہتمام کر لو، اور جمعہ کی کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، اور راتوں کو کوئی ضرورت نہیں جاگنے کی۔ یہ جو ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے، یہ جو ہمارا سسٹم ہم نے بنایا ہے، اس سسٹم کو ہم کو بدلنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مہینے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں سے اس بات کو نکالیے، ایک رسم مت دیجیے ان چیزوں کو، ایک رواج مت بنائیے ان چیزوں کا۔ ہر رات اللہ کی ہے، ہر دن اللہ کا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہر دن، ہر رات، ہر مہینے اللہ کے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جب ہر رات، ہر دن، ہر مہینے، ہر ساتھ اللہ کی ہے تو پھر ہم اس میں اتنا تخصص کر کے اور چیزوں کو چھوڑ کیوں دے رہے ہیں؟ تخصص کریں، ان راتوں کا اہتمام کریں، مگر یہ نہیں کہ ان راتوں کو صرف کر لیا تو اور راتوں کو ہم چھوڑ دیں کہ بس ہم پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، ہم بس اور نمازوں میں اور جو ہے دنوں میں اور ساعتوں میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سارا سال نافرمانی کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، فتنہ پروری کرتے رہے، فتین پنا کرتے رہے، برائیوں میں مبتلا رہے، اور ایک رات اگر آپ نے سوچ لیا بس ایک رات آ کر کے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں جاگ لیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں، تو یہ آپ کی کم عقلی ہے۔ بے شک وہ کریم ہے، بے شک وہ کریم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو ایک رات کیا، ایک ساتھ کیا، وہ بغیر جاگے بھی آپ کو معاف کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ مگر دستور تو یہی کہتا ہے، ضابطہ تو یہی کہتا ہے، نظام تو یہی کہتا ہے کہ ہر لمحہ اس کی بندگی کی جائے، ہر لمحہ اس کو یاد کیا جائے، اور جو ہر لمحہ اس کو یاد کرتے ہیں وہی کامیاب و کامراہ ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم چلے گا جو ہر لمحہ ذکر الہی مصروف ہے وہ کامیاب ہے۔ تو یہ چند باتیں تمہیدی جملے میں نے عرض کیے کہ بھائی سب سے بڑی چیز ہم کو یہ کرنی ہے کہ بھائی بس یہ رات، یہ دن، یہ ساعت بس جاگ لو تو ہو گیا، اور کام کر لو، نمازیں پڑھ لو، تھوڑا جاگ لو تو بس ہم کامیاب ہیں۔ یہ سوچ کو دل سے نکال دیجیے۔ جب تک آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ سب کا سب ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ثواب کی طرف سے بھی طلب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا صرف اتنا کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے ہم کر لے رہے معاف کر دے گا، ہے نا۔ یہ ایک سوچ ہماری جو فطری ایک سوچ بنی جا رہی ہے، یہ سوچ کہیں ہمیں ڈبا نہ دے، کہیں ہمیں ڈبا نہ دے۔ اس لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے تو چند گھنٹے نمازیں پڑھ لے، بس اللہ معاف کر، اللہ دیکھ لے، اللہ کو دکھا دیا ہم نے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں، ہمارے باطن کو دیکھتا ہے۔ آپ کا باطن کیا کہتا ہے کہ آپ جو آئے ہیں رات جگنے کے کس خاطر آئے ہیں، آپ جو نماز پڑھنے آئے کس لیے آئے ہیں۔ اللہ آپ کے دلوں کو، آپ کے دل کے وسوسے کو جانتا ہے۔
آپ کے دل میں جو خیالات ہوں گے، جو وسوسے ہوں گے، آپ کے دل کی جو کیفیت ہوں گی، اللہ اسی کیفیت کے بنا پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اور جمعہ میں اگر ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ کو معاف کرتا ہے تو پھر رمضان کا مقدس مہینہ، سبحان اللہ، جس مقدس مہینے کی ہر ساعت اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ رمضان کریم کا ہر ساعت کا ذکر ہے، ہم اس کو ہماری لینگویج، ہماری زبان میں ہم جو ہے گھنٹہ، منٹ یا پھر سیکنڈ بھی کہہ لیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ 60,000 گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اب بتائیں، اور پھر جمعہ کے حوالے سے کہ جمعہ کے دن وہ جو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ کے بعد 1 سیکنڈ آئے گا تو 24 گھنٹے ہوں گے، 23 گھنٹے 59 سیکنڈ۔ میں اپنے آپ کو ہم کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ساعت کا ذکر آیا ہے وہاں پر، لمحے کا ہے مسئلہ، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں جتنے لوگوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس 1 ساعت میں گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اتنی بخشش، اتنی نبید، اتنی جو ہے فضا والا معاملہ، اور یہ ساعت اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو، اللہ کے رسول کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ مگر افسوس رمضان ہم سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی طہارت کے لیے، پاکی کے لیے، ہم کو اور آپ کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے، ہمیں مبرہ منزہ کرنے کے لیے شیاطین کو جکڑ دیا، رمضان عطا کیا، قرآن کی تلاوتوں کا حکم دیا، نماز تراویح کا حکم دیا، سحری افطاری کی سعادتوں سے نوازا، اتنا سارا انتظام کیا اور کہا میرے بندے لعلکم تتقون، تو متقی بن جا، تو تقوی شعار بن جا، اتنا سارا کچھ دیا۔ جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، مگر اب چند دن باقی ہیں، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ رحمت کے دروازے کھلیں گے کب؟ جب دستک ہوگی تب، جب گڑ گڑائیں گے تب۔ مگر رمضان کا مہینہ اللہ نے ایسا عطا کیا، ہر لمحہ کھلے ہیں رحمت کے دروازے۔ اگر تم نفس کی شرارتوں میں کے بہکاوے میں آ جا رہے ہو، رحمت کے دروازے کھلے، آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مگر رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، اب جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، شیاطین زنجیروں میں جو جکڑے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے، ان کے تالے کھل جائیں گے۔ ہمارا اوڑھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بچھونا سارا کا سارا عبادت میں شمار ہو رہا تھا، بلکہ حق تو یہ ہے، فرمایا گیا کہ بندہ مومن جب سوتا تھا، سو کر اٹھتا تھا تو بستر بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سحری کرتا تو کھانے دسترخوان ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ افطاری کے لیے بیٹھتا، دسترخوان دعائیں مغفرت کرتے، یہاں تک کہ کپڑا جو اتار کر تراویح پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے اتار کر رکھ دیتا تھا کہ اس کپڑے کو پھر سے مجھے فجر میں پہننی ہے، وہ کپڑا بھی بندے مومن کے دعائیں مغفرت کرتا تھا۔ وہ ساعتیں جانے والی ہیں، وہ لمحے ختم ہونے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب رمضان گزرتا ہے تو آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، سمندر کی مچھلیاں روتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر شے رمضان کے گزرنے کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہے، مگر قوم مسلم ہے جن کی بس ایک ہی سوچ ہے، جلدی سے 3 دن گزرے اور عید کا دن آئے تاکہ پابندیاں ہٹ جائیں۔ کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا آج ہماری ایسی سوچ نہیں بنی ہے کہ کب یہ جلدی سے جائے؟ اب برداشت نہیں ہو رہے ہیں، یہ 30 دن بڑے کٹھن گزرتے ہیں ہمارے۔ لیکن آپ نے نہیں سوچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عقل مندوں کو ایک پیغام دیا، امت کے عقل مندوں کو ایک پیغام دیا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی بہاریں کیا ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے کہ تم تمنا کرو گے کہ ہمارا سارا کا سارا سال رمضان رہے۔ یہ پیغام امت کے
کم عقلوں کو نہیں، امت کے عقل مندوں کو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، وہ فکر ہے، وہ سوچے گا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ رمضان ہے کیا، تو تم تمنا کرو گے۔ تمنا وہی کرتا ہے جسے کسی چیز کی آرزو ہوتی ہے، کسی چیز کو اچھا لگتا ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اسی چیز کی آرزو کرتا ہے، ورنہ جو چیز پسند نہ ہو اس کی کوئی آرزو نہیں کرتا۔ پھول کی آرزو ہر کوئی کرتا ہے کیونکہ اس سے خوشبو آتی ہے، کانٹے کی آرزو کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، جنت کی آرزو سبھی کرتے ہیں، جہنم کی تمنا کوئی نہیں کرتا۔ جو چیز اچھی لگے، بھلی لگے، اس کی تمنا کرتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو جائے کہ رمضان ہے کیا تو تم تمنا کرو گے۔ تو یہ پیغام عقل مندوں کے لیے ہے، یہ پیغام عقل مند ان لوگوں کے لیے ہے جسے معلوم ہو گیا ہے کہ رمضان ہم نے پایا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ فزیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ جو سارا مہینہ روزہ رہتا ہے، اللہ اکبر، اندر سے اس کے اندر کیسی قوتیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہ کمزور ہو رہا، روزہ رکھ لے رہا ہے، وہ کمزور ہو جا رہا ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کمزور لگ رہا ہے، مگر میرے آقا فرماتے روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں خود میرے تعلق سے کر رہا ہوں، میرے حوالے میں اپنے خود اپنی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ہر سال کا میرا معمول ہے، جب میں روزہ رہتا ہوں قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ اس ایک مہینے نے مجھے اندر سے بالکل پاورفل بنا دیا ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہ آپ کے سامنے اپنی بڑائی، اپنی جو ہے اچھائی بیان کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہر روزہ دار کو سمجھنی چاہیے کہ روزہ آپ کو بیمار کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی آپ کو طاقتور بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور جس کے اندر ڈر ہے، جس کو بھوک کی وہ چھٹے سانڈ کی طرح کھاتا پھر رہا ہے، جس کو رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جس کو رمضان کیا ہے معلوم نہیں ہے، اسے 30 دن نہیں، 30 گھنٹے نہیں، 30 منٹ بھی اسے بوجھ لگیں گے، اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلکہ پوچھا نہیں گیا، بہت بڑی لمبی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے، عمر فاروق نے بھی کہا، عثمان غنی نے بھی کہا، تو مولا علی نے بھی کہا کہ مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو میرے مولا نے کہا وہ یہ کہ مجھے گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت پسند ہے۔ یہ مولا علی کا قول ہے، ان کو دنیا کی 3 چیزوں میں جو بہت پسند چیز ہے، ایک چیز ہے کہ گرمیوں کا روزہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ آپ کو ہم کو گرمیوں کا روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا، ہم چاہتے کیسے گزر جائے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی، یہ نہیں کہا کہ صرف یہاں کی، مدینے کی یا مکے کی یا عرب کی، دنیا کی کہا میرے مولا علی نے، مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، اور ان 3 چیزوں میں سب سے پسند جو چیز ہے وہ ہے گرمیوں کا روزہ رکھنا۔ کیا پایا تھا میرے مولا نے گرمیوں کے روزے میں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ مولا کائنات نے کیا پایا تھا گرمیوں کے روزے میں؟ کیا چیز مل گئی تھی گرمیوں کے روزے میں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ گرمیوں کا روزہ پسند تھا؟ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھوکے رہنا پڑتا ہے، پیاس سے رہنا پڑتا ہے، گرمیوں کا روزہ، پھر ریگستان کا روزہ، عرب کا روزہ، اللہ اکبر، جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں، پانی کے دور دور بھٹکنا پڑتا تھا، اتنا جو ہے پرخطر معاملہ، مگر مولا کائنات کہتے کہ مجھے گرمیوں کا روزہ بہت پسند ہے۔ وجہ کیا کہ گرمیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ادھر حلق سوکھتا ہے، ادھر نفس سوکھتا ہے، ادھر رب کی رحمت جواب دیتی ہے، میرے بندے میری خاطر اپنے حلق کو، اپنے نفس کو مار رہا ہے، جا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت تیرے لیے ہے، جنت کو سجایا تیرے لیے گیا ہے، جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہے، یہ سارا کا سارا نظام تمہارے لیے ہے۔ رب کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ یہ روزہ ہے، مگر میں نے پہلے کہا کہ یہ عقل مندوں کو سمجھ میں آئے گی، یہ ناعقلوں کو، کم فہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ انہیں سمجھ میں آئیں گی جنہیں اللہ نے عقل سے، شعور سے، آگہی سے نوازا ہے۔ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور ہر شے گریا ہے کہ رمضان جا رہا ہے،
خود میرے مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان گزرنا ہوتا میرے مصطفیٰ غمگین ہو جاتے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام اتنا روتے کہ روتے روتے برا حال ہو جاتا رمضان کے جانے کی وجہ سے, اور تمنا کرتے کہ چند لمحے اور مل جائیں رمضان کے, تاکہ یہ جو رحمتیں برکتیں نوازشات اللہ کی ہم پر نازل ہو رہی ہے ان میں اور ہم خوب نہا لیں. لیکن ہمارا حال اللہ, ہم تو بس دل میں سوچتے ہیں کب گزرے. آپ دیکھیں ابھی 26ویں کل کا دن 27 جب گزری, اور کل سے 2-3 دن پہلے سے ہمارے بلکہ 10 دن پہلے نمازی کی تعداد کم ہو گئی تراویح کی. کیوں؟ شاپنگ شروع ہو گئی, ہماری شاپنگ شروع ہو گئی. وہ عید کے دن ہمیں سب سے اچھا دکھنا ہے, ہمارا لباس سب سے 1 نمبر ہونا چاہیے. دیکھنے والے ذرا کہیں تو صحیح کہ کتنا بڑا روزے دار آج نماز کو آ رہا ہے نا. وہ جو روزے کی نورانیت سے دور ہے وہ آپ کو پہلی صف میں ملیں گے. مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن بھی رو رہے تھے. آپ نے واقعہ سنا؟ عید کے دن بھی رو رہے تھے, دروازہ بند کر کے. لوگ کہے کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں, آج تو خوشی کا دن ہے. عمر فاروق فرماتے خوشی تو اس کے لیے ہے نا جن کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی, جن کے روزے قبول ہوئے ہوں گے, جن کی تراویح قبول ہوئی ہوں گی. عید تو ان کے لیے ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. جن کے تعلق سے قرآن اترا ہے, جن کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ کہہ رہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے, ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. اور جو چھٹے سانٹ کی طرح کھاتا پھر رہا ہے, جن کو نمازوں سے کوئی مطلب نہیں, جن کو روزوں سے کوئی جو ہے سروکار نہیں, جن کو عبادتوں سے تراویح سے کوئی جو ہے سروکار نہیں ہے, وہ ہیں کہ بس عید کی خوشیوں میں مگن ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کی خوشی نہ کرو, بے شک کرو. عید کا دن خوشی کا دن اللہ نے بنایا ہے. عید کا دن خوشی کا دن اللہ نے بنایا ہمارے اور آپ کے لیے, مگر خوشی اسی وقت ہوگی جب کوئی چیز ہاتھ آ جائے, ہے نا. خوشی تبھی ہوتی ہے جب کوئی چیز ہاتھ آ جائے. اگر ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے, ہاتھ خالی ہے, تو خوشی کس بات کی. آپ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں, اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں, جائزہ لے کہ اللہ نے مجھے جو اتنے سارے انعامات سے نوازا, اتنا سارا کچھ عطا کیا, میری خاطر جہنم کے دروازے کو بند کیا, میری خاطر شیطان کو جکڑ دیا, میری خاطر رحمت کے دروازے کو کھول دیا, میری خاطر افطاری, میری خاطر سحری, میری خاطر یہ سارے معاملات کیے. میں نے اس رب کی خاطر کیا کیا ہے, اس رب کی رضا کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس پیرائے اور کس چوراہے پہ آپ کھڑے ہیں. اگر آپ اپنے ضمیر سے مخاطب نہیں, اپنے ضمیر سے گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے ضمیر سے بات نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ بات زندوں سے ہوتی ہے, مردوں سے نہیں ہوتی. بات زندوں سے ہوتی ہے, مردوں سے نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے دل کی, اپنے ضمیر کی سن رہے ہیں, ان سے گفتگو کر پا رہے ہیں, ان کو بتا پا رہے, سمجھا پا رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے. اور اگر آپ اپنے ضمیر کی نہیں سن پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. ایسا آدمی پھر چل تو رہا ہے مگر مردہ ہے, باتیں تو کر رہا ہے مگر مردہ ہے, کھا تو پا رہا ہے, پی تو پا رہا ہے, مگر مردہ ہے. اپنے ضمیر کی سنیں, آپ کے دل کی سنیں. جو خود اپنے آپ کی نہیں سن پایا, اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا, وہ دوسروں کو کیا سنبھالے گا, وہ دوسروں کی کیا تربیت کرے گا, وہ دوسروں کو کیا سمجھا پائے گا. جو خود ریا کا پتلا بنا ہو, جو خود فتنوں کا گڑھ ہو, جو خود ریا کا پتلا بنا ہوا ہو, وہ دوسروں کو کیا سمجھا پائے گا, وہ دوسروں کو کیا بتا پائے گا. سبق تو تب دی جائے گی نا جو خود اس سبق کو پڑھا ہو, جو خود اس سبق کو سمجھا ہو. اس لیے اپنی ضمیر کی سنو, اپنے دل کی سنو, اپنے دل کو سمجھاؤ کہ ہمیں کرنا کیا تھا, ہم کر کیا رہے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا, رمضان عطا کس لیے کیا تھا, ہم کر کیا رہے ہیں. جس دن آپ نے اپنے ضمیر کو سمجھا لیا, اپنے ضمیر کو جگا لیا, اپنے ضمیر سے گفتگو کر لی, آپ کامیاب ہیں. اور جو ریا کا, دکھاوے کا, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں بھٹکتا پھر رہا, بھٹکتی آتما کی طرح,
وہ غیروں میں ہوتا ہے نا کہ آتما بھٹکتی بولے ان کو آتما کو شانتی کرنا پڑتا ہے، بھٹکتی آتما کو بھٹکتا رہے، وہ کیا دوسروں کو سمجھا پائے گا، وہ کیا دوسروں کو بتا پائے گا؟ اس لیے خود اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اپنے نفس کو قابو کرو۔ میرے آقا نے فرمایا رجعنا جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، سرکار جہاد سے لوٹے، جنگ کر کے لوٹ رہے ہیں، جنگ کر کے لوٹ رہے ہیں، اور جب لوٹ کر کے سرحد پر پہنچ رہے، اپنے گھر کے قریب پہنچے، اپنے ملک کے اپنے شہر کے قریب پہنچے، سرحد پر پہنچے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا رجعنا جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے اور اب جا رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ یعنی دشمن سے جنگ کرنا، لڑنا، قتل کرنا، مرنا، کٹنا، یہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس سے لڑنا میرے مصطفیٰ نے کہا یہ بڑا جہاد ہے۔ جو بڑا جہاد ہے اس کو ہم نے آج بالائے طاق رکھا ہے، ہاں؟ اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کر، اپنے نفس کے تعلق سے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کے وہی پسند کرو جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں کے اندر جو ہے محبت برقرار رہے اور آقا کریم کی سنت پر عمل ہو اور سرکار کے قول و فعل پر عمل ہو، تو پھر وہی پسند کرو اس غیر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے جو خود تم اپنے لیے پسند کرنا چاہتے ہو۔ مگر طریقہ کچھ اور ہو گیا۔ میری بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا، الوداع تو ہم پڑھنے آئے، مگر الوداع ہم کو جمعہ کو نہیں کہنا ہے، الوداع ہمیں اپنے گناہوں کو کہنا ہے۔ مولا اتنی ساری نوازشات مجھے پاک کرنے کے لیے، اب رمضان جا رہا ہے تو پھر سے میں گناہ کروں، پھر سے گناہ کروں؟ نہیں، اب رمضان جا رہا ہے تو میں نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاؤں گا۔ تقویٰ کی دولت جو مجھے ملی ہے اس دولت کو بیچوں گا نہیں، اس دولت کو برباد کروں گا نہیں، بلکہ اس دولت کو اپنے سینے سے لگائے رکھوں گا۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ آگہی اگر آ گئی تو آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے رمضان گزرے تو یہ نہیں کہ فوراً عید کے دن ہم کو فرسٹ شو، پہلا شو دیکھنے جانا ہے، یہ نہیں میرے دوست۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا یہ رمضان میں آپ نے جو کچھ بھی کیا یہ سب رائگا جائے گا، یہ آپ کا سارا رائگا جائے گا۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلو گے تو آپ کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ نا بہت ساری بات ہوئی، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر گفتگو ہوگی۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو خدا قدر جبار کی بار میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔